السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ سب کے ایمان میں، صحت میں، علم میں، فہم میں برکت عطا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور ہم سب سے آخری امت ہیں، اور اگر ہم بھی عظیم لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس عظیم کتاب کو اگر تھام لیں تو ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ویسی ہی زندگی گزار سکتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نے گزاری، انبیاء کرام نے، وہ سب اپنے رب کو راضی کر کے گئے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، ہم کتنا وقت اپنے رب کو دیتے ہیں، ہم کتنا وقت اس کتاب کو دیتے ہیں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنی خواہش رکھتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں، ہمیں یہ کام بھی ہے، ہمیں وہ کام بھی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر بھی ہیں، ہسبینڈ، بچے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن سکیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا یہ والی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھیں گے، قرآن کو ہی نہیں سیکھیں گے تو ہم کیسے ایک ہسبینڈ کے حقوق ادا کر سکیں گے، کیسے ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے اگر ہم نے قرآن ہی نہ سیکھا۔ قرآن تو ضابطہ حیات ہے نا، اس سے سیکھ کر ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، ہم کون سا کام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم گھر کو بھی چلائیں گے، گھر کی صفائی وغیرہ بھی کریں گے، کچن میں بھی جائیں گے، تو وہ بھی ہمارا عبادت کنسیڈر ہوگا اگر ہم نے قرآن سیکھا ہوگا، کیونکہ پھر ہم جو بھی کام کریں گے ان کو سنت کے مطابق سر انجام دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، بہت ہی مصروف ان کی زندگی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سب سے پہلے ٹائم دیتے ہیں۔ پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے باقی کام ہمارا رب ہم سے کیسے کروا لیتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم قرآن پاک کو امپورٹنس دیں گے، اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو، تو ہمارے لیے اس کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر خود آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور وہ تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد ہے، دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مدد کرے ہمارے کاموں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھام لیجیے۔ ایسے نہ کہا کریں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نہیں نکل پاتا۔ سوچیے تو صحیح، ہم کس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں نکل پاتا؟ اللہ کے کلام کے لیے، جو کلام ہم تک پہنچا کیسے؟ اب سوچیے تو صحیح نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت کو کس طرح سے حاصل کیا، کس طرح سے ہم تک پہنچایا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت جھاڑے میں بھی جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر سے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا اور اچانک سے ان پر وحی کا نزول ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک دم سے اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ران جو ہے وہ چور چور ہو جائے گی، یعنی اتنا وزن ہو گیا تھا کہ میں برداشت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے حاصل کیا قرآن کو، پھر اس پر عمل کر کے دکھایا، پھر ہم تک پہنچا، اب آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بہت مصروف ہیں۔ کہاں مصروف ہیں ہم؟ دنیا کو حاصل کرنے میں۔
آخرت کو حاصل کیجیے، تبھی کامیاب ہوں گے۔